MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد
अजान दे दें। Amir Sahib, where is Amir Sahib, Canada? Are there arrangements for translation, simultaneous running translation from Urdu to English? I'm not asking about the side. The arrangement is made, and are people provided with earphones to understand what's being said, or not? What? Over there. So there was some gentleman sitting over there who didn't understand Urdu. Perhaps they were no, they were not informed of this arrangement. That is why I thought of it. You kindly lead him yourself, and then we will begin the Jummah after this. No, he go to walk around, doesn't have to take the shoes off. To take the shoes off is essential only if you are joining the prayer. But sitting on the sideline doesn't require the taking your shoes off. Just courteous of you to have done that. Thank you. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الکہف کے آغاز سے لی گئی ہیں، اور یہ سورہ کہف تمام تر عیسائیت کے آغاز، اس کے عروج اور اس کے زوال سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر تمہیں دجال کا خوف ہو اور دجال سے بچنے کے لیے کچھ کرنا چاہو تو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی تلاوت کیا کرو۔ سونے سے پہلے سورہ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات کی تلاوت کیا کرو۔ ان آیات کا انتخاب میں نے آج اس لیے کیا ہے کہ ان کا تعلق اس گہرے فکر کے اظہار سے ہے جس سے یہ ان آیات کا آغاز ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کا سفر توحید سے شروع ہوا، جب انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا اور خدا کا ایک شریک ٹھہرا لیا، تو پھر ان کا کیا انجام ہوا اور یہ سفر پھر کن کن خطرناک نتائج پر منتج ہوا۔ یہ ایک تفصیلی مضمون ہے، اور سورہ کہف کا تعلق جیسا کہ آغاز مسیحیت سے ہے ویسا ہی آج کے زمانے سے بھی ہے، اور آج کے زمانے کے بعد آنے والی خبروں کا بھی اس صورت میں ذکر ہے۔ لیکن اس تفصیلی مضمون کو چھیڑے بغیر
میں مختصراً آپ کو اس کے مضمون کے خلاصے سے آگاہ کرتا ہوں، کیونکہ اس کو سمجھنے کے بعد آپ میں ان قوموں میں تبلیغ کا ایک نیا جذبہ پیدا ہوگا، اور جس طرح اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے اس کے مطابق ہم ان قوموں کو پیغام پہنچانے کے مستحق ٹھہریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ بیان ہوئی ہے کہ خدا تعالیٰ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس نے ہی، اس ایک خدا نے اپنے بندے محمد رسول اللہ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ ان قوموں کو ڈرائے جنہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا ہے، اور اس کے بد انجام سے ان کو آگاہ کرے، اور ان مومنین کو خوشخبری دے جو حق پر قائم رہتے ہیں اور ایک خدا کی ذات سے وابستہ رہتے ہیں، کہ ان کے لیے ایک لامتناہی اجر ہے اور ان کو کسی غم اور فکر کی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ قومیں جو توحید سے ہٹ گئی ہیں اور کسی معنی میں بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو واقعتاً خدا کا بیٹا سمجھ رہی ہیں اور اس کی صفات میں شریک سمجھ رہی ہیں، یہ توحید سے تعلق رکھنے والی صورت محمد پر نازل ہو رہی ہے اس وجہ سے تاکہ وہ ان کو سمجھائے کہ ان کی غلطی ہے۔ چنانچہ یہ آواز اب کچھ بہک گئی ہے، پہلے صاف آواز فیڈ بیک سے لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن اب اس وقت اس میں کمی آ گئی ہے۔ ٹھیک ہو رہا ہے؟ لاؤڈ سپیکر کا انتظام ٹھیک ہے؟ بہرحال کچھ ہوا ہے کیونکہ اس میں اچانک اس کے بیہیویئر، اس کے طرز عمل میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ پہلے جب میں بول رہا تھا تو اس کی آواز پوری واپس مجھے محسوس ہو رہی تھی کہ یہ آواز پوری طرح آگے پہنچ رہی ہے، لیکن اب کچھ یہاں کسی قسم کی کچھ خرابی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے اب وہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ بہرحال زیادہ قریب قریب بولنے سے شاید بہتر ہو۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے اب؟ ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم نے اس صورت میں اس مضمون کو اس طرح اٹھایا ہے کہ خدا تعالیٰ کا بیٹا بنانے والوں کو محمد رسول اللہ کو متنبہ کرنے کی غرض سے بھیجا گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے غم کا ذکر فرماتا ہے تجھے ہم نے تنبیہ کے لیے بھیجا ہے تاکہ ان قوموں کو ان کے بد انجام سے ڈرا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں عیسائیت یا غیر مذاہب کے خلاف کسی قسم کے نفرت کا شائبہ بھی ہوتا تو اس خبر کو آپ خوشی سے سنتے اور آپ کا رد عمل یہ ہوتا کہ الحمدللہ میرے خدا نے میرے دشمنوں کی شکست کی اور قطعی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ اس کے برعکس ان آیات کے نزول کے وقت آپ کے دل کی جو گہری غم کی کیفیت تھی اللہ تعالیٰ نے اس پر نظر فرمائی اور مضمون کو روک کر پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی کیفیت کا ذکر فرما کر آپ کو تسلی دی، اور یہ اظہار یوں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے محمد اس بد انجام کی خبر سے کیا تو اتنا غم محسوس کرے گا کہ اپنے جان کو ہلاک کر لے گا؟ ایک حیرت انگیز بات ہے جس کا دوسرے صحیفوں میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی قوم کی ہلاکت کی خبر دی جا رہی ہے جو شرک میں آگے بڑھ گئی اور جس کے بد انجام کی تفصیل محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ ابھی وہ تفصیل پوری طرح واضح نہیں ہوئی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کسی خوشی کے سمندر میں نوتے نہیں کھاد لگاتا بلکہ غم کے گہرے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، اور مضمون کو روک کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، کیا تو ان کی ہلاکت کی خبر سے جو تیری باتوں پر ایمان نہیں لائیں گے اور بد انجام کو پہنچیں گے،
اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر لے گا، ایسا نہ کر۔ اور پھر یہ کہہ کر ایک اور تسکین بخش مضمون شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہے ان قوموں کے نیک آغاز کا ذکر۔ فرمایا یہ ہمیشہ سے بد نہیں ہیں، ہمیشہ سے بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، آغاز میں ان میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے توحید کی خاطر عظیم الشان قربانیاں کی ہیں، اور وہ اصحاب کہف ہیں۔ انہوں نے سطح زمین کی زندگی کو ترک کر کے غاروں میں پناہ لینے کو زیادہ پسند کر لیا، کیونکہ سطح زمین پر شرک غالب تھا اور وہ اپنی توحید کو بچانا چاہتے تھے۔ اس لیے توحید کے نتیجے میں ان سے جو دشمنیاں مول لی گئیں، ان کے لیے زمین کی سطح پر بسنا بسا اوقات ناممکن ہو گیا، اور وہ اپنے ایمان اور توحید کی حفاظت کی خاطر غاروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اور ان کا بہت ہی محبت اور پیار کے ساتھ ذکر ہے جو اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ واضح فرما دیا گیا ہے کہ سطح زمین پر جو نعمتیں دی گئی ہیں وہ آزمائش کے لیے ہیں، اور وہ لوگ جو شرک کے باوجود نعمتوں سے نوازے جا رہے ہیں ان کے متعلق کوئی دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ یہ آزمائش کے لیے ہے کہ دیکھیں وہ کیسے عمل کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت طرز کلام ہے۔ اصحاب کہف کے ذکر سے پہلے زمین کی سطح کی رونقوں کا ذکر فرما دیا، اور فرمایا کہ ہم نے کچھ لوگ ہیں جن کو بہت عظیم ترقیات عطا فرمانی ہیں اور فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ خوبصورت بنا دیا جائے گا، اور بہت ہی دلکش صورت میں دنیا ان پر ظاہر کی جائے گی، یہاں تک کہ یہ اس دنیا کی محبت میں اور اس کے عشق میں غرق ہو جائیں گے اور سرتاپا اسی کے ہو رہیں گے، اور بھول جائیں گے کہ یہ تو ان کے لیے آزمائش تھی، اور یہ بھی بھول جائیں گے کہ ان کا آغاز بہت نیک تھا۔ ان کے آباء و اجداد میں ایسے عظیم خدا کے توحید پرست بندے تھے کہ انہوں نے دنیا کی زینتوں کو ترک کر دیا اور سطح زمین کو ترک کرتے ہوئے جانوروں کی طرح غاروں میں پناہ لینے کو زیادہ قبول کر لیا۔ یہ جو مضمون ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کا بہت کم علم اہل عرب کو تھا، کیونکہ اکثر غاریں جن میں عیسائی توحید پرست پناہ لیا کرتے تھے وہ دنیا کے علم سے غائب تھیں، اگرچہ موجود تھیں، ان پر کوئی تحقیق نہیں ہوئی تھی، اور بہت کثرت سے وہ ایسی غاریں ہیں جو اس زمانے میں جو پچھلی 1-2 صدیوں میں دریافت ہوئی ہیں، اور مزید ان کے اوپر تحقیقات جاری ہے، اور جتنی تحقیقات آگے بڑھ رہی ہے قرآن کریم کے اس دعوے کی صداقت کے مزید ثبوت مہیا ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ان غاروں میں پناہ گزین تھے وہ توحید پرست تھے، اور ان کا تثلیث سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہاں تک توحید کے آثار ان غاروں میں مل رہے ہیں کہ عیسائی محققین کی دنیا اور یہودی محققین کی دنیا 2 حصوں میں بٹ چکی ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ عیسائی لوگ تھے ہی نہیں، بلکہ وہ موحدین تھے جن کو عیسیین کہا جاتا ہے، جن کا تعلق جن سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی تعلق تھا، اور وہ اس فرقے کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے ان کے نزدیک، اور قرآن کے نزدیک وہ وقت کے نبی تھے۔ تو یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان غاروں کے اندر سے جو چیزیں دریافت ہو رہی ہیں ان کا تعلق 200 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر 100-200 سال بعد تک کے زمانے سے ہو، لیکن یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ ان مرقومات میں جن کا ان غاروں سے تعلق ہے کسی قسم کا تثلیث کا کوئی دور کا شائبہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ایک مرد صادق کی بات کی جا رہی ہے، ایک ایسا شخص جو خدا کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہوا، اور پھر اس مرد صادق کے ذکر کے ساتھ
اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو مسیح کے زمانے پر زیادہ اطلاق پاتی ہیں بنسبت اس کے کہ مسیح سے پہلے کے زمانے کی باتیں ہوں۔ پھر یہ بھی ایک بہت اہم بات ان غاروں سے دریافت ہوئی ہے کہ وہ لوگ خوف زدہ تھے اور کچھ بچانے کی خاطر اپنے تبرکات کو مختلف صورتوں میں محفوظ کرنے کے لیے غاروں میں دفناتے چلے جا رہے تھے۔ جہاں خود پناہ لیتے تھے وہاں ان تبرکات کو بھی محفوظ کرتے تھے، اور ایسا کوئی دور مسیح سے پہلے یہودیت پر نہیں گزرا کہ ان کو اپنے تبرکات چھپانے کے لیے غاروں میں پناہ لینی پڑے۔ کوئی عہد نامہ قدیم وہاں سے دریافت نہیں ہوا، بلکہ اشارتاً جو بھی ذکر ملتے ہیں وہ عیسائیت ہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بس قرآن کریم کا یہ بیان کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کیے بغیر شروع سے عبد کے نام کی بات ہو رہی ہے، مگر آن حضرت ہی مخاطب ہیں اور پیش نظر ہیں کہ تو ان لوگوں کے انجام سے جو اپنے دل کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، گہرے غم میں مبتلا ہو گیا ہے، ہم تجھے کچھ اچھی خبریں بھی سناتے ہیں جو تیرے دل کو ڈھارس بخشیں گی، کیونکہ تو توحید کا عاشق ہے۔ یہی عیسائی لوگ آغاز میں توحید کی خاطر انتہائی قربانی دینے والے لوگ تھے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا قرآن کریم فرماتا ہے تمام دنیا کی زینتوں کو چھوڑ کر وہ غاروں کے بھیانک اندھیروں میں رہنا اپنے لیے زیادہ پسند کرنے لگے، کیونکہ اس میں ان اندھیروں میں بسر ہوتے ہوئے وہ توحید کی روشنی سے منسلک رہ سکتے تھے، اور باہر کی روشنی میں ان کو اندھیرا دکھائی دیتا تھا کیونکہ ہر طرف شرک تھا۔ بس اس اشارے کے پیش نظر جو قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے، میں نے ایک احمدی مخلصین نوجوانوں کی ایک ریسرچ کی ٹیم بنائی ہے کہ وہ ان غاروں سے دریافت ہونے والے تمام صحیفوں کا مطالعہ کرنے کی اہلیت پیدا کریں، اور جو کچھ بھی ان پر لکھا گیا ہے ان پر غور کریں اور صحیح نتائج اخذ کریں جو قرآن کی روشنی کے بغیر اخذ ہو نہیں سکتے۔ ایک اور اہم بات جو اصحاب کہف کے ذکر میں قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے وہ اصحاب الرقیم فرمایا ہے۔ فرمایا ہے اصحاب الکہف والرقیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا محمد کیا تو حیرت میں مبتلا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے غاروں میں پناہ لی اور وہ اصحاب الرقیم تھے۔ اصحاب الرقیم کا چونکہ کوئی بھی ذکر ایک قرآن کریم کے نزول کے لمبے عرصے بعد تک بھی غاروں کے تعلق میں معلوم نہیں تھا، اس لیے مفسرین نے رقیم سے یہ معنی لیا۔ رقیم کا ایک معنی ہوتا ہے کتبہ، جس پر کچھ لکھا ہو، اور اصحاب الرقیم کا ایک مطلب ہے تحریروں والے لوگ، لکھنے والے لوگ۔ تو چونکہ ان کو یہ علم نہیں تھا کہ غاروں سے کچھ تحریریں دریافت ہوں گی، اس لیے انہوں نے اپنی تفسیروں میں صرف اس حد تک ترجمہ کیا کہ ان کی غاروں پر گویا کچھ کتبے تھے، ان پر کچھ لکھا ہوا تھا، حالانکہ قرآن کریم ان سب کو اصحاب الرقیم فرما رہا ہے۔ غاروں میں ان لوگوں نے پناہ لی ہے جنہوں نے کچھ صحیفے ان غاروں میں چھوڑے ہیں یا وہ صحیفے لے کر ان غاروں میں داخل ہوئے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں یہ حیرت انگیز دریافت ہوئی ہے کہ وادی قمران میں ایک نہیں 20 ایسی غاریں ہیں جہاں سے یہ صحیفے دریافت ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور بہت سے سائنسدان جو پرانے صحیفوں کو پڑھنے کے ماہر ہیں وہ ان تحریروں کو پڑھ کر مختلف اندازے لگا رہے ہیں۔ لیکن قرآن کے حوالے سے، قرآن کی عطا کردہ روشنی سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں احمدی اسکالرز کی ضرورت ہے جو وہ زبانیں سیکھیں، وہ علم سیکھیں جن سے براہ راست ان صحیفوں کا مطالعہ کر سکیں، اور محض لوگوں کی رائے زنی کو نشان منزل نہ سمجھیں، بلکہ منزل کا کھوج خود لگائیں
کیونکہ بسا اوقات قرآن کی روشنی کے بغیر انسان غلط اور متضاد نتائج نکالنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یہی کیفیت ہے جو ان صحیفوں کے تعلق میں آج ہمیں دنیا میں دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ میں بھی میں نے اس قسم کی ریسرچ کے لیے ہدایت کی تھی، اور امریکہ میں کسی حد تک کام ہوا، اور دو مختلف الخیال، دو مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے متضاد نتائج نکالنے والے علماء سے انہوں نے رابطے کیے، لیکن یہ تحقیق ابھی بہت ہی ابتدائی مراحل میں ہے۔ اس لیے اگرچہ میں اس مضمون کو ایک اور رنگ میں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں، مگر ضمناً میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ شمالی امریکہ کے دونوں ممالک کے نوجوان، خواہ وہ کینیڈا سے تعلق رکھتے ہوں یا امریکہ سے تعلق رکھتے ہوں، جن کو بھی اللہ نے علمی ذوق شوق عطا فرمایا ہے، وہ اس مضمون پر براہ راست تحقیق کریں۔ وہ زبانیں سیکھنا جن کو وہ پڑھ کر براہ راست استفادہ کر سکیں، ایک وقت طلب چیز ہے، اس میں بہت لمبی محنت، مطالعے اور کئی سالوں کی محنت کی ضرورت ہے، لیکن ان ماہرین فن سے رابطہ کر کے اصل کتابوں کا کثرت سے جو اس مضمون پر لکھی گئی ہیں، براہ راست ان کتابوں کا مطالعہ کر کے مختلف الخیال لوگوں سے ان مضامین کو خود سمجھ کر ملنے کے بعد پھر قرآن کریم کی روشنی میں ایک نتیجہ نکالنے کی کوشش جو ہے یہ شروع ہو سکتی ہے۔ اور انگلستان میں جس ٹیم کو میں نے مقرر کیا ہے، اس میں نوجوان لڑکے بھی ہیں کالج کے جانے والے، اور لڑکیاں بھی ہیں، اور دونوں اللہ کے فضل سے بڑے اخلاص اور محنت کے ساتھ اس پر کام کر رہے ہیں، اور ان کے پیش کردہ نتائج سے ہمیں نئی روشنی مل رہی ہے، نئے راستے دکھائی دے رہے ہیں، جن کے نتیجے میں بہت پر امید ہوں کہ احمدیہ تحقیق تمام دنیا کے لیے روشنی کا موجب بنے گی، اور ان کو راستہ دکھانے میں سب سے نمایاں کردار ادا کرے گی، کیونکہ قرآن کریم کا وہ بیان جو 1400 سال پہلے گزر گیا، جبکہ ان چیزوں کا کوئی وجود نہیں تھا، اس یقین سے ہر مومن کے دل کو بھر دیتا ہے کہ سوائے اس کے کہ عالم الغیب و شہادہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان واقعات کی خود خبر دی ہو، عرب کے کسی باشندے سے یہ ناممکن تھا، خواہ وہ کتنا بڑا عالم ہوتا، کہ ان غاروں کا اس تفصیل سے ذکر کرتا، اور پھر اس ذکر میں اصحاب الرقیم کے لفظ داخل کر دیتا کہ یہ لوگ صحیفوں والے لوگ ہیں، اور یہ ایسا وقت آئے گا کہ جب ان صحیفوں کی دریافت سے دنیا کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ بس مختلف پہلوؤں سے کچھ اور پہلو بھی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں تحقیق کا موقع مل رہا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے زیادہ دست و بازو کی ضرورت ہے، اور کثرت سے احمدی مخلصین، روشن دماغ اور تحقیق کے جذبہ رکھنے والوں کی ضرورت ہے، جو اپنے اپنے ملک میں دستیاب کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنے اپنے ملک میں موجود اسکالرز سے تعلقات بڑھائیں، اور جو کچھ بھی ان کی تحقیق کا ماحصل ہو وہ مجھے بھجواتے رہیں۔ آغاز خلافت پر جو میں نے جماعت کو خطاب کیا تھا، اس میں شہد کی مکھیوں کے چھتے کی مثال دی تھی۔ میں نے کہا جس طرح ایک خلیفہ کے گرد ساری جماعت اکٹھی ہو جاتی ہے، اور جس طرح اس کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ہمارا ماحصل ہے اس کا بہترین نچوڑ ہم اپنی ملکہ کو دیں، یعنی شہد کی مکھیوں کی یہ کوشش ہوتی ہے، اس طرح تمام عالم میں آغازی سے یہ مشاہدہ کر رہا ہوں کہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے احمدی جب کسی بہت ہی اچھی چیز کو پاتے ہیں، جب کسی اچھے مطلب کو حاصل کرتے ہیں، تو ان کو چین نہیں ملتا جب تک مجھے اس کی اطلاع نہ دے لیں، اور اپنی خوشی میں یا اس خزانے میں مجھے شامل نہ کرنے جو علم کا خزانہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ کوئی اچھی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو مجھے اس سے مطلع کرتے ہیں، بعض مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں اتنا بڑے مطالعہ کا کیسے وقت مل گیا؟
جو خلافت سے پہلے کا زمانہ تھا، اللہ نے خود میرے دل میں یہ ذوق و شوق پیدا فرمایا اور توفیق دی کہ اپنے مطالعے کو وسیع کروں، لیکن اب تو یہ میرا مطالعہ نہیں، یہ ساری جماعت کا مطالعہ ہے جو ایک مرکز پہ اکٹھا ہوتا ہے۔ وہ لوگ، وہ مکھیاں جو شہد کھاتی ہیں، اس شہد کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ تو مومنوں کی غذا، ان کی روحانی غذا، ان کی جسمانی ہی نہیں، روحانی ہی نہیں بلکہ جسمانی شفا کا بھی موجب بن جاتی ہے۔ یہ ایک بڑا وسیع مضمون ہے جس پر ابھی تحقیق ہونے والی باقی ہے۔ یہ ایک اور پہلو ہے جس پر میں نے بعض عمومی ہدایتیں جماعت کو دی ہیں کہ اس طریق پر اس کی تحقیق کرو، لیکن یہاں جس ذکر میں یہ بات کھول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں شہد کھاتی ہیں اور اس کا وہ نچوڑ جو ان کے نزدیک سب سے اعلیٰ ہے وہ ملکہ کے سامنے پیش کر دیتی ہیں۔ اور علم کے مضمون میں یہ لطف کی بات ہے کہ خود بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں وہ لوگ، اور پھر خلیفہ وقت کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں، اور ان کا ملکہ کے سامنے مکھیوں کی طرح وہ سب کچھ پیش کرنا انہیں محروم نہیں رکھتا۔ بس روحانی علوم اور دنیاوی نعمتوں میں یہ بڑا فرق ہے۔ دنیاوی نعمتوں میں آپ قربانی کر کے اپنا کچھ حصہ کسی اور دوست یا محبوب کے سامنے پیش کرتے ہیں، جبکہ روحانی دنیا میں خواہ وہ تقویٰ کی باتیں ہوں یا علم کا مضمون ہو، آپ جب کسی دوسرے کو اس میں شریک کرتے ہیں تو آپ کا علم یا آپ کی روحانیت میں کمی نہیں آتی، آپ کے علم یا روحانیت میں کمی نہیں آتی، بلکہ دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے اور آپ کو پھر مزید فائدہ پہنچتا ہے۔ بس اس طرح جس علم کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں تم نے کیسے حاصل کیا، میں نے کہاں سے حاصل کرنا تھا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایسی پیار کرنے والی، محبت کرنے والی، شہد کی مکھیوں کی طرح فدائی روحانی جماعت عطا فرما دی ہے کہ جو کچھ بھی ان کو ملتا ہے وہ اس میں مجھے شریک ضرور کرتے ہیں۔ بس اس پہلو سے میں نے جماعت کو بارہا مختلف نصیحتیں کی ہیں کہ اس مضمون پر بھی غور کرو، اس مضمون پر بھی غور کرو، اور مجھے جو محنتوں کا لمبا وقت میسر نہیں ہے اس کی کمی اس طرح پوری ہو جاتی ہے کہ ہزاروں آنکھیں ایسی ہیں جو مطالعہ کے وقت ہمیشہ یہ پیش نظر رکھتی ہیں کہ اس مطالعہ کا ماحصل جس کا کسی رنگ میں بھی جماعت کو فائدہ پہنچ سکتا ہو، ہم وہ خلیفہ وقت کو ضرور پہنچائیں۔ اور جب وہ باتیں مجھ تک ملتی ہیں، مجھ تک پہنچتی ہیں، تو پھر میں ایسے تمام امور کو الگ رکھ لیتا ہوں اور اسے عام ڈاک میں نہیں جانے دیتا جب تک میں خود مطالعہ نہ کر لوں، میری تسلی نہیں ہوتی ہے۔ بس اس پہلو سے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے، اس تمہید کی روشنی میں مجھے نئے اسکالرز کی ضرورت ہے جو سورہ کہف کے مضامین پر غور کرنے کے لیے علمی تحقیقات کریں۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اس کے بعض پہلو ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کر رہا، وہ الگ بعض تحقیقات کرنے والے وفود کے سپرد کام کر چکا ہوں، لیکن یہ عمومی تحریک ہے جس پہ کینیڈا اور امریکہ سب شامل ہیں، اور یورپ میں پہلے ہی میں یہ تحریک ذاتی طور پر ملاقاتوں کے دوران بھی کر چکا ہوں۔ دوسری بات جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا تھا اس کا تعلق تبلیغ سے ہے۔ جب آپ سورہ کہف پر غور کرتے ہیں تو دو باتیں قطعی طور پر آپ کے سامنے آتی ہیں۔ اول یہ کہ وہ زینت جس کے جو سطح عرض پر ملتی ہے وہ ان قوموں کو باقی قوموں سے بہت زیادہ عطا ہوگی جن کا عیسائیت سے تعلق ہے، اور سارے قرآن کریم میں قوموں اور مذاہب کے ذکر میں عیسائیت کے تعلق کے سوا کہیں اس شدت کے ساتھ اور اس زور کے ساتھ زینت کی نعمتوں کی عطا کا ذکر نہیں ملتا۔ پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیسائی دنیا کو جو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی نعمتیں اور حسن عطا فرمایا ہے، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش کا تعلق کس بات سے ہے، کیوں ان قوموں کو منتخب کیا گیا؟ اس کا تعلق دراصل
اس معاہدہ سے ہے جس کی دعا حضرت مسیح نے مانگی تھی۔ ان کے حضرت مسیح کے حواریوں نے عرض کیا کہ اپنے خدا سے ہمارے لیے آسمانی نعمتیں مانگ، آسمانی نعمتوں کا دسترخوان اتارنے کی استدعا کر۔ عیسائی دراصل اپنی لا علمی میں اور دنیا پرستی کی وجہ سے اس مضمون کو ظاہر پر اطلاق کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسیح نے کوئی کھانا مانگا تھا، جو روٹی اتاری گئی آسمان سے اور وہ روٹی اپنے شاگردوں میں تقسیم کی اور بات ختم ہو گئی۔ یہ بہت ہی بچگانہ تصور ہے اس حقیقت کا، جو ایک عظیم حقیقت ہے جس کا تعلق محض مسیح کے اپنی زندگی کے دور سے نہیں بلکہ عیسائیت کی تمام تاریخ سے ہے۔ حضرت مسیح نے جو کچھ مانگا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ حصہ ہے غور طلب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نعمتیں دوں گا، یہ نہیں فرمایا کہ ایک دسترخوان اتاروں گا، صرف فرمایا جو تو نے مانگا ہے میں نعمتیں عطا کروں گا، اور ایسی نعمتیں دوں گا جو دنیا میں کسی اور کو نہیں دی گئیں۔ لیکن اگر ناشکری کی گئی، اگر ان نعمتوں سے غلط فائدہ اٹھایا گیا اور توحید کو قربان کر دیا گیا، یہ مضمون اس میں مضمر ہے، تو پھر ان قوموں کو ایسی سزا دوں گا کہ جب سے دنیا بنی ہے کبھی کسی قوم کو ایسی سزا نہیں دی گئی۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو سورہ کہف نے پھر اٹھایا ہے اور یہ روشنی ڈالی ہے کہ جو زینت کی دنیا ان کو عطا ہوئی ہے اس سب کو ہم زائل کر دیں گے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جو کچھ بھی اس پر ہے اسے زائل کر دیں گے اور ان علاقوں کو چٹیل میدان چھوڑ دیں گے۔ اس مضمون کو سورہ طٰہٰ میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ تو میں جس طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن کریم کے مختلف بیانات کو آپس میں جوڑیں اور ان کے تعلقات باندھ کر پھر سمجھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیسی عظیم کتاب ہے جو عالم الغیب و شہادہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل فرمائی، اور تمام زمانے کے علوم اس میں اس طرح بھر دیے جیسے دنیاوی ضرورت کی تمام نعمتیں اس زمین کی سطح پہ اوپر یا نیچے دفن ہیں۔ بس یہ وہ پہلو ہے جس کے پیش نظر آپ کے سامنے تبلیغ کی اہمیت ابھرنی چاہیے، کیونکہ وہ زمانہ قریب تر آ رہا ہے جس میں ہم یقینی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نعمتیں جو مسیح کی دعا سے ان قوموں کو ملی تھیں، ایک توحید پرست مسیح کی دعا سے ان قوموں کو ملی تھیں، شرک میں داخل ہونے کے نتیجے میں مسیح کی حقیقت کی عظمت کو پہچاننے کی بجائے اسے ایک فرضی رومن متھ کی کہانی میں تبدیل کرنے کے نتیجے میں ان کی دنیا کی لذتوں کی پیروی اس رستے سے ہٹ گئی ہے جس رستے پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ اللہ کے شکر کی بجائے ان کے اندر ایک اندرونی رعونت نے سر اٹھایا ہے، یہ سمجھنے لگے ہیں یہ سب کچھ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے۔ کسی کے خیال میں، دور کے خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ 2000 سال پہلے خدا کے عظیم بندے مسیح کی دعا کا پھل ہے جو ہم کھا رہے ہیں، اور چونکہ اسے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی اور ایسی زینت سمجھتے ہیں جس پر وہ خود مختار ہیں، جس طرح چاہیں فیصلے کریں، اس لیے ان نعمتوں کا تمام تر استعمال غلط ہو رہا ہے۔ خدا کے قریب تر لانے کی بجائے جوں جوں یہ نعمتیں بڑھ رہی ہیں یہ خدا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ انذار جس کی طرف سورہ کہف توجہ دلاتی ہے کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس انجام کی طرف یہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہی وہ انذار تھا جس کی کیفیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھانپ گیا، اور اس بد انجام کے غم سے آج سے 1400 سال پہلے آپ کے دل نے ایسی تکلیف محسوس کی
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے کیا تو ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا؟ بس ضرورت ہے قرآنی اسلوب کے مطابق ان کے پاک ماضی کی ان کو یاد دلائی جائے، کیونکہ اس مضمون کے مان بعد خدا کہف میں قربانی دینے والوں بزرگوں کا ذکر فرماتا ہے جو عیسائی قوم سے تعلق رکھتے تھے، جو عیسیٰ کے سچے شاگرد تھے۔ بس اس نے ہمیں تبلیغ کا ایک نیا اسلوب عطا فرما دیا، ہمیں سکھایا کہ کس طرح ان قوموں سے بات کرنی ہے۔ دو باتیں بہت اہم ہیں اس میں۔ اول غم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بنی نوع انسان کا ہمدرد دل حاصل کیے بغیر آپ دنیا کو تبلیغ نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا مبلغ جو کائنات میں کبھی پیدا کیا گیا وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور سب سے زیادہ بنی نوع انسان کی ہمدردی میں مبتلا دل اگر کسی کو عطا ہوا ہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو دنیا دشمن کی ہلاکت کی خبر سے بھی اس قدر غمگین ہو جاتے تھے۔ بس اگر آپ کے دل میں ان کی سچی ہمدردی نہیں ہے، اگر آپ صرف اپنی تعداد بڑھانا چاہتے ہیں، اگر اور ذاتی مفادات کی خاطر آپ تبلیغ کو لیتے ہیں، یا محض ایک سطحی خیال سے کہ ہمیں پھیلنا چاہیے، بڑھنا چاہیے، آپ تبلیغ کا خیال دل میں جماتے ہیں، تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو بظاہر اچھی ہیں مگر ان میں گہرائی نہیں ہے، جو بظاہر اچھی ہیں مگر اثر سے خالی رہیں گی۔ بس وہ لوگ جو دل کی گہری ہمدردی کے بغیر کسی قوم کو ہدایت ہدعا کی طرف بلاتے ہیں، ان کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ بس یہ راز سورہ الکہف سے سیکھیں کہ وہ دل لے کر تبلیغ کے لیے نکلنا ہوگا جس کو یقین ہو کہ ان قوموں کے بد انجام کا وقت قریب آ رہا ہے، اور وہ اس کے نتیجے میں سخت بے چین ہو، ایسا دکھ محسوس کرے کہ بے اختیار ان قوموں کی ہدایت کے لیے نکل کھڑا ہو۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس سے روزمرہ کی زندگی میں آپ اپنے دل پر چسپاں تو کر کے دیکھیں، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ کس حد تک آپ داعی اللہ ہیں اور کس حد تک نہیں ہیں۔ داعی اللہ یقین سے پیدا ہوتا ہے، اور یقین دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک خوشخبریوں پر یقین، خدا کے سچے وعدوں پر یقین، اور ایک انذار اور منذر خبروں پر یقین اور خدا کے وعید پر یقین۔ وعدہ عربی میں اس خوشخبری کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو عطا کرنے کا کوئی عہد کر لے، اور وعید ایسی خبر سے تعلق رکھتا ہے جس میں ڈرانا ہو اور خوف ہو کہ اگر تم یہ کرو گے تو ضرور اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ بس جب تک ان دونوں باتوں کا یقین نہ ہو انسان حقیقت میں داعی اللہ نہیں بن سکتا، کیونکہ قرآن کریم کی بیان کردہ تاریخ میں تمام انبیاء کا تعارف بشیرم و نذیرہ کے ذریعے کروایا گیا ہے۔ یا تو وہ بشیر تھے یا وہ نذیر تھے، اور کوئی تیسرا تعارف نہیں ملتا، دو ہی حیثیت ہے، یا منذر ہیں یا مبشر ہیں۔ تو منذر وہ ہے جس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جس کا وعدہ دیا گیا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، وہ قلب حق ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور مبشر وہ ہے جسے یقین ہے کہ جو خدا کی باتوں پر ایمان لائے گا وہ ضرور ان بدیوں سے بچایا جائے گا۔ بس اگر کسی عمارت میں آگ لگی ہو اور آپ جانتے ہوں کہ نکلنے کا رستہ ہے، اور بغیر آواز دیے خود نکل جائیں اور تسلی پا جائیں کہ میں نے اپنی جان کو بچا لیا، تو یہ بچنا حقیقت میں آپ کی روحانی ہلاکت ہے، جسے اپنے بھائیوں کا پاس نہیں، جسے یہ خوف نہیں کہ اس عمارت میں کئی بچے، کئی معصوم عورتیں، کئی بوڑھے، کئی بیمار بھی پڑے ہوں گے، جب تک وقت کے اوپر ان کو متنبہ نہ کیا جائے، ان کو نکلنے میں مدد نہ کی جائے، اس وقت تک میرا اکیلا اپنی جان بچا لینا کافی نہیں ہے۔ اس وقت تک حقیقی انسانیت انسان میں پیدا نہیں ہو سکتی، اور انسانیت کے بغیر کوئی مذہب آ ہی نہیں سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مذہب کی مختلف منازل بیان فرمائی ہیں
ان میں فرمایا ہے کہ مذہب کا کام ہے پہلے حیوان کو بشر بنانا، ایک ایسا انسان جو محض حیوانی زندگی بسر کر رہا ہے، اسے انسانیت کے تقاضوں کا علم نہیں ہے، وہ خود غرضی میں مبتلا ہے، اپنے نفس کی خواہشوں کی پیروی کر رہا ہے، اسے سب سے پہلے عام انسانیت کے آداب اور اسلوب سکھانا، پھر فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو مہذب ہو جائے اس کو باخدا انسان بنانا پھر مذہب کا دوسرا کام ہے۔ تو اگر پہلی منزل ہی طے نہیں ہوئی تو دوسری منزل تک کیسے پہنچ جائیں گے؟ پہلی منزل کی سیڑھیاں پھلانگ کر دوسری منزل کی سیڑھیوں میں تو آپ داخل ہو نہیں سکتے۔ بس بہت سی دنیا کے لوگ ان خوش فہمیوں میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم مذہبی ہیں، ہم مذہب پر عمل کر رہے ہیں، قرآن کریم کو سمجھ رہے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کافی ہے۔ کئی غیر احمدی بھی ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا میرا نماز پڑھ لینا کافی نہیں؟ کیا تلاوت کافی نہیں؟ اگر یہ کافی ہوتا تو محمد رسول اللہ کو کیا مصیبت پڑی تھی کہ اپنی جان ہلکان کرتے ہوئے، اپنے وجود کو جان جوکھوں میں ڈالتے ہوئے، انتہائی تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے ہر طرف پیغام پھیلاتے چلے گئے، یہاں تک مصیبتیں سہیڑیں کہ آپ کی دشمن قومیں آپ کی پیروی میں مدینے پہنچ کر آپ پر حملہ آور ہوئیں، اور ایک ہی مقصد تھا ان کا، پہلی جنگ میں بھی اور دوسری میں بھی اور تیسرے میں بھی، کہ اور جو کچھ ہو اس ایک وجود کو دنیا سے ہلاک کر دیا جائے۔ کیا مصیبت پڑی تھی؟ کیا آپ عبادت نہیں کرتے تھے؟ کیا آپ قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھتے تھے؟ تو جب آپ قرآن کو جانتے تھے آپ ہی پر تو نازل ہوا تھا، اور عبادت کا حق آپ سے بڑھ کر کوئی اور ادا کر نہیں سکتا تھا، پھر اس جہاد کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا راز اس دل میں ہے جس کا ذکر سورہ کاف میں بیان ہوا ہے، کہ وہ سچا دل جو ہمدرد ہو، اس کے لیے چین سے بیٹھنا ممکن نہیں رہتا اگر وہ اس یقین سے بھر جائے کہ اس کے ماحول میں کچھ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کی عام مثال ماؤں کی زندگی میں ملتی ہے، باپوں کی زندگی میں بھی ملتی ہے، اور عزیزوں کی زندگی میں ملتی ہے۔ کوئی ماں جس کا بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا ہو، کیا وہ آرام سے بستر پہ لپٹ ہی سو سکتی ہے؟ ایک کروٹ بدل کر بچے کو آگ میں جاتے ہوئے دیکھے اور دوسری کروٹ لے کر پھر وہ آرام سے سو جائے؟ ناممکن ہے۔ وہ تو دیوانوں کی طرح جھپٹے گی۔ اگر آگ میں بچہ داخل بھی ہو جائے تو اس آگ میں خود اپنے آپ کو جھونک دے گی کہ کسی طرح میں اس بچے کو وہاں سے نکال لوں۔ یہ انسانیت، انسانی جذبے کی سچائی اپنی انتہا پر پہنچ کر اپنی روشن ترین صورت میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو قرآن فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اس سے محبت کرو، ہر دوسرے رشتے سے زیادہ اسے چاہو۔ یہ ناممکن تھا کہ خدا ہم سے یہ مطالبہ کرتا اگر حضرت محمد رسول اللہ ماں باپ سے بڑھ کر ہم سے محبت نہ کرتے اور ہر دوسرے سے رشتے سے بڑھ کر ہمیں نہ چاہتے۔ تو قرآن کو آپ سمجھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیسا عظیم رسول تھا جس کی غلامی کا شرف ہمیں بخشا گیا ہے۔ بس جو بھی اسلوب ہیں محمد رسول اللہ سے سیکھنے ہیں، اور آپ سے سیکھے بغیر ہم اپنے مقاصد کو ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ اور سورہ الکاف میں جس دل کا ذکر کیا ہے، انذار سنتے ہی کس قدر بے چین ہوا، اللہ نے مضمون کو روک کر فرمایا، ٹھہر کر، اے میرے بندے، ان کی خاطر اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کر۔ لیکن یہ دل تو نہیں بدلا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو پیار کے اظہار کے طور پر اور آئندہ زمانوں میں محمد رسول اللہ کی گہری صداقت کے اظہار کے طور پر یہ گواہی رکھ دی، ورنہ حضور اس سے باز تو نہیں آئے، مسلسل بنی نوع انسان کے غم میں مبتلا رہے، اور اسی غم کے نتیجے میں اور اس یقین کے نتیجے میں کہ انذار ضرور سچا ہے، آپ پیغام پہنچاتے رہے۔ بس کسی کا یہ کہنا کہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، یا کوئی احمدی یہ کہہ دے کہ میں چندے بھی دے رہا ہوں، اب اور کیا کروں؟ اور یہ کرو کہ اپنے وجود کو جھونک دو اس آگ میں،
جو محبت کی آگ ہے، جس کے بغیر آپ کے دل کی سچائی ثابت نہیں ہو سکتی، جس کے بغیر آپ کا بنی نوع انسان کی ہمدردی کا دعویٰ محض جھوٹا اور فرضی دعویٰ ہے۔ بس اگر آپ دل کی گہرائی سے بنی نوع انسان کو بچانا چاہتے ہیں تو پہلے تو یہ جذبہ پیدا کریں، سچی ہمدردی جو روزمرہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں سے کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال سے کرتے ہیں، اپنے بہنوں بھائیوں سے کرتے ہیں، یا عزیز دوستوں سے، ان کو نقصان میں جاتا دیکھ کر اگر آپ سچے ہیں تعلق میں تو آپ چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ بس کیا یہ سچ ہے کہ یہ قومیں اپنے شرک کی وجہ سے ان تمام نعمتوں کو پانے کے بعد آخر صفحہ ہستی سے مٹا دی جائیں گی؟ اگر یہ سچ ہے، اور یقیناً سچ ہے، کیونکہ قرآن نے بیان فرمایا اور ایسے حالات میں بیان فرمایا جب قرآن ان باتوں کو بیان کرنے کی اگر بندے کا کلام ہوتا تو اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ کہاں وہ زمانہ عرب کے صحراؤں کا، کہاں ان غاروں کا ذکر جو سینکڑوں سال، 1000 سال سے زیادہ بعد کے عرصے میں دریافت ہونی تھیں اور سینکڑوں سال پہلے بنائی گئی تھیں، جن کی اشارتاً بھی کوئی خبر اہل عرب کو نہیں تھی، اور پھر ان کے اندر کے راز، کس قسم کے لوگ ان میں ملیں گے، کس قسم کے صحیفے انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں، یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ممکن نہیں۔ بس جب قرآن سچا ہے تو وہ خبریں جو آئندہ زمانے کی دی گئی ہیں، جن میں سے بعض ہم نے پوری ہوتی دیکھ لی ہیں، وہ یقیناً سچی ہیں، ان میں ادنا بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر آپ کیسے آرام سے بیٹھتے ہیں؟ پھر کیوں گھر گھر منادی نہیں کرتے؟ پھر کیوں اپنے دوستوں کو اس پیغام کی طرف بلاتے نہیں ہیں؟ کیوں ان کو اس پیار سے سمجھاتے نہیں ہیں؟ اور سمجھانے کا جو انداز قرآن نے آپ کو سکھایا ہے وہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ بجائے اس کے کہ بائبل کی بحثوں میں پڑھ کر ان آیات کے کچھ مختلف معنی نکالنے کی کوشش کریں جن کے مختلف معنی عیسائی کرتے ہیں، صاف سیدھا توحید کا پیغام دیں جو ہر انسان کی فطرت میں گونجی گئی ہے۔ یہ ایسا پیغام ہے جس کو ہر سعید فطرت انسان دل سے قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، لیکن اگر جھگڑے کے بغیر ہمدردی سے یہ پیغام دیا جائے اور بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ تم لوگ ہلاک ہو، تم بہت گندے لوگ ہو گئے، تم نے عیسائیت کو چھوڑ دیا، ان آباء و اجداد کا ذکر کیوں نہیں کرتے جن کا ذکر قرآن نے کیا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی تسلی کے لیے وہ پاک باز کہانیاں آپ کے سامنے پیش کی جو پاک باز لوگوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اتنا عظیم الشان آغاز ہے عیسائیت کا کہ قرآن نے جیسا خراج تحسین اس کو پیش فرمایا ہے ویسا کسی اور قوم کی تاریخ بیان کرتے ہوئے اس طرح تفصیل سے بیان نہیں فرمایا۔ سینکڑوں سال کی تاریخ غاروں کے حوالے سے بیان فرما دی گئی، وہ تاریخ جو لکھی گئی اور ان غاروں میں محفوظ کر دی گئی اس کا ذکر فرمایا گیا اور کہا دیکھو کتنے عظیم بندے تھے عیسیٰ کے ماننے والے، جو اسے پوچھتے نہیں تھے، جو اس کی طرح خدا واحد کو پوچھتے تھے، اور جس طرح خدا واحد کی خاطر عیسیٰ نے اپنی زندگی تمام عمر مصیبتوں میں مبتلا کر دی، مصیبتوں میں جھونک دی، اسی طرح ان پاک بندوں نے اپنے آقا کی غلامی کا سخت حق ادا کیا اور سطح زمین کی لذتوں کو چھوڑ کر غاروں میں چلے گئے۔ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ آپ ذکر کریں تو پھر آپس میں مد مقابل دو کیمپوں کی کیفیت نہیں ہوگی، بلکہ آپ ان کے ساتھ چل کر ان کے پاک ماضی کا ذکر کرتے ہوئے انہیں پاک مستقبل کی طرف دعوت دینے کی کوشش کریں گے، اور یہ ایک نہایت ہی حکیمانہ طریق ہے جو محبت کے ساتھ بغیر کسی جھگڑے کو طول دیے انسان کے دل میں راہ پا جاتا ہے۔ یہ وہ طریق ہے جو دل سے نکلتا ہے اور دل تک راہ پاتا ہے۔ بس سب سے پہلے سچی ہمدردی اور پیار کے ساتھ خود اپنے دل کو متاثر کریں اور غور کریں کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، کیا یہ واقعی سچ ہے کہ اگر یہ لوگ انذار کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبریاں مقدر ہیں؟ اگر خوشخبریاں مقدر ہیں اور آپ کو یقین ہے، اور ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی نیک خبریں
جماعت احمدیہ کو دی تھیں. اب ہم اس دور میں بڑی تیزی سے داخل ہو رہے ہیں جبکہ وہ خبریں پہلے سے بڑھ کر شان کے ساتھ نمایاں طور پر چاند سورج کی طرح روشن ہو کر ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں. اس دور میں داخل ہونے کے بعد کیا آپ کو خوشخبریوں پر یقین نہیں؟ اگر ہے تو پھر ان خوشخبریوں کے مزے کیسے لوٹیں گے جبکہ آپ کا سارا ماحول ہلاک ہو رہا ہوگا؟ ایک انسان جسے نعمتیں میسر ہوں وہ کیا بھوکوں میں بیٹھ کے بھی اکیلا ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ بس پھر وہی دل کی بات ہے، انسانی قدروں کی بات ہے. اگر آپ کے دل میں حقیقت میں انسانیت سے تعلق ہو تو ان کا غم کی خبر آپ کو بے چین کر دے گی تاکہ ان کو غم سے بچانے کی کوشش کریں، اور اپنی خوشیوں کا خیال آپ کو اور زیادہ انگیخت کرے گا کہ اپنے ساتھ کچھ اچھے خوشیوں میں شامل لوگ تو پیدا کر لیں، ورنہ وہ نعمت کیا نعمت ہوگی جبکہ ارد گرد لوگ بھوکوں مر رہے ہوں اور ایک انسان بیٹھا اکیلا ان نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہو. جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک گداختہ دل عطا فرمایا ہے. یہاں تک کہ مجھے بعض دفعہ دنیا کے کونے کونے سے جو خط ملتے ہیں ان میں یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ نے جب بوسنیا کے مظلوموں کا ذکر کیا، ان کے مظلوم فاقہ کشوں کا ذکر کیا، تو کچھ دیر کے لیے تو ہمیں کھانے کی لذتیں بھول گئی، ہماری زندگی کے سکون حرام ہو گئے. بعض کہتے ہیں ہم نے رو رو کر ان کے لیے دعائیں کی اور دل چاہا کہ جو کچھ ہے ہم قربان کرتے. ایک احمدی خاتون میرے پاس آئی، اس نے کہا یہ میرا سر سے پاؤں تک کا سارا زیور ہے، یہ میری مظلوم بوسنیا کی بہنوں کے لیے وقف ہے. میں نے کوشش کی کہ کچھ تو اس کو واپس کروں تو رو پڑی کہ مجھے یہی ڈر تھا. خدا کے لیے اگر آپ میری خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ذرہ بھی اس کا واپس نہ کریں، تمام تر لے لیں. میں ننگی بدن زیوروں کے بغیر زیادہ اچھی ہوں کیونکہ مجھے زیادہ سکون مل رہا ہے اس خیال سے کہ یہ میری مظلوم بہنوں کے کام آئے گا. یہ دل گداختہ ہے جسے خدا نے احمدیت کو عطا فرمایا ہے. یہ دل اگر کسی سینے میں نہیں ہے تو وہ احمدیت کی حقیقت سے ناآشنا ہے، اس کو معلوم نہیں کہ احمدیت اس کے لیے کیا کیا لذتیں رکھتی ہے. احمدیت کا غم چونکہ لوگوں کی بھلائی کا غم ہے، یہ غم بھی لذیذ ہے. اس غم کا بھی ایک الگ مزہ ہے جو دنیا کے غموں سے مختلف ہے، اور احمدیت کی خوشیاں بھی دنیا سے الگ ہیں کیونکہ اپنے بھائی کو اپنی خوشیوں میں شریک کر کے آپ زیادہ خوش ہوتے ہیں. یہی وہ دو چیزیں ہیں جو تبلیغ میں آپ کی ممد ہو سکتی ہیں، آپ کی کارآمد ہو سکتی. اس کے بغیر آپ کیسے تبلیغ کریں گے؟ مجھے نارتھ امریکہ کے دونوں ملکوں سے شکوہ ہے کہ یہاں تبلیغ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. ہے تو انفرادی ہے کہ اتفاق سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سعادت مند دل ہے جو اتفاق سے پیدا ہو گیا ہے. دیکھیں صحراؤں میں بھی تو نغلستان ملتے ہیں، سارے کا سارا صحرا تو ویرانہ نہیں ہوا کرتا. تو انسانوں میں بھی نغلستان ہیں جو کوششوں کے نتیجے سے پیدا نہیں ہوتے، کسی قومی کوشش یا سائنسی آلات کے استعمال سے وہ نہیں ہوگا کرتے. یہ اللہ کے احسان کی چھینٹیں ہیں جن سے دنیا کا ہر خطہ کسی نہ کسی رنگ میں فائدہ اٹھاتا ہے. قوموں میں بھی اسی طرح اچھے لوگ ہیں، عیسائیت میں بھی ہیں، یہودیت میں بھی ہیں، مشرکوں میں بھی ایسے اچھے دل نیک دل لوگ مل جاتے ہیں. تو احمدیت میں تو زیادہ ملنے چاہیے اور ملتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں تبلیغ کے لیے، اور انہی کا کھایا انہی کی کمائی آپ سب مل کر کھاتے ہیں اور اپنی طرف سے فخر سے کہتے ہیں کہ اس سال کینیڈا کو 200 بنانے کی توفیق ملی اور اس سال 300 بنانے کی توفیق ملی اور 400 غیر مسلموں کو مسلمان کرنے کی توفیق ملی. حالانکہ آپ میں سے اکثریت ایسی ہے جن کا کوئی بھی اس میں کام نہیں تھا. گنتی کے 5, 10, 15 ہوں گے جن کی محنتوں کا یہ پھل ہے اور بڑے فخر سے ہم کہہ کر اس میں شامل ہو رہے ہیں. بھئی ہم تو ہیں
لیکن ہم نے کام کیوں نہ کیا مل کے؟ محنت کی دفعہ وہ الگ ہو گئے اور آپ الگ رہے، اور جب پھل بانٹنے کا وقت آیا تو ہم کہہ کر سارے شامل ہو گئے. یہ تو جائز بات نہیں. آپ میں سے ہر ایک کو مبلغ بننا ہوگا، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان مرد عورت، ہر ایک کو اپنے دائرے میں تبلیغ کرنی ہوگی. اور جنہوں نے ایسا شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے پھل عطا کرنے شروع کر دیے ہیں. حیرت انگیز پاک تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں. عالم احمدیت جاگ اٹھا ہے اور جاگنے کے وقت کی سنسناہٹ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. جس طرح صبح جاگتی ہے تو رات کی خاموشیاں ایک عجیب قسم کی بناہٹ میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس طرح کل عالم احمدیت میں ایک منظر ہے، ہر طرف جاگ ہو رہی ہے، اٹھ رہے ہیں. جیسے صبح سویرے ہل لے کر لوگ زمیندار ہلوں کی طرف چل پڑتے ہیں، کام کرنے والے اپنے ہتھیار لے کر کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں، ویسا ہی منظر دنیا احمدیت میں دکھائی دے رہا ہے. یہاں کیوں دکھائی نہ دے؟ نارتھ امریکہ کے ملکوں کا کیا قصور ہے کہ یہاں خدا کی وہ رحمتیں نازل نہ ہوں؟ اس لیے اپنے دلوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کریں اور اس جذبے کو اپنے دل میں جاگزیں کر لیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. جن مقاصد کو لے کر آپ دنیا کماتے ہیں وہ ایسے مقاصد ہیں جو آپ کی ساری زندگی پر قابض ہو جایا کرتے ہیں. ہر نقصان آپ کو تکلیف دیتا ہے، ہر فائدے کی خوشی ہوتی ہے، اور جب تک آپ ان مقاصد کو حاصل نہ کر لیں آپ چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتے. یہ اپنایت پیدا کریں خدا کے پیغام سے. اور جیسا کہ میں نے بار بار آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، یہ اپنایت یقین کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی. انذار کا یقین کہ لازماً خدا نے جو خبریں انذار یعنی ڈرانے کے طور پر خدا کے راستے سے ہٹنے والوں کے لیے دی ہیں وہ سچی ہیں، ضرور پوری ہوں گی. اور تبشیر اور بشارت کا یقین کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان پاک بندوں پر ضرور رحمت نازل فرمائے گا جو ان قوموں کو بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں. یہ دو باتیں ہیں جو آپ میں قوت عمل پیدا کریں گی. اور اسلوب تبلیغ کا خدا نے خود ہی بتا دیا ہے. ہمدردی اور پیار سے بات کرو، دلیلیں تو بعد کی باتیں ہیں. انسان کی نظر سچے دل کے اوپر پڑا کرتی ہے. اور میں نے بارہا اسلام قبول کرنے والوں یا غیر احمدیوں میں سے احمدی ہونے والوں سے سوال کیے ہیں، اور اکثر میں ان سے پوچھتا ہوں جب ملتے ہیں کہ تمہیں کس بات نے متاثر کیا؟ یہ جواب اکثر کا ہے کہ ہمارا فلاں دوست تھا، وہ دل کا سچا تھا، اس کے اندر گہرے اخلاق تھے، اس کے اندر سچا پیار تھا اور قربانی کا جذبہ تھا، اور اس نے ہمیں متاثر کیا اور پیغام بعد میں آیا ہے. تو اصل حقیقت یہ ہے کہ پیغام خواہ کیسا ہی سچا ہو، کتنی ہی اس میں دل جیتنے اور عقلوں کو قائل کرنے کا مادہ موجود ہو، جب تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک کہ پیغام پیش کرنے والا اپنے حسن کی ٹرے میں مجمع میں سجا کر اسے پیش نہ کرے. دیکھو اچھی چیزیں بھی اگر برے طریق پر پیش کی جائیں تو انسان اس کو رد کر دیتا ہے. کسی گندے غلیظ برتنوں میں آپ اچھے سے اچھا کھانا پیش کریں، لوگ اس کو حرص کی نظر سے تو کیا دیکھنا، نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ٹھوکر مار کے اسے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کسی غلیظ گندے برتن میں آپ کو خدا نخواستہ اگر کھانا پیش کیا تو سوچیں آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. مگر بعض لوگ سلیقے سے بات کرتے ہیں، سلیقے سے چیز پیش کرتے ہیں. وہ گندا ناپاک غلیظ کھانا، غلیظ تو نہیں، گندا ناپاک غلطی سے کہہ گیا ہوں، معمولی غریبانہ کھانا جسے دال روٹی کہا جاتا ہے، وہ بھی پیار محبت کے ساتھ سلیقے کے ساتھ تشتری میں سجا کر آپ کے سامنے رکھیں تو آپ اسی محبت اور پیار سے کھائیں گے. خواہ آپ کو بھوک نہ بھی ہو تو دو نوالے لے لیں گے. تو تبلیغ کا ڈھنگ یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کا دل پیدا کریں، اور جتنے احمدی کامیاب مبلغ ہیں سب اسی دل کے فیض سے تبلیغ کرتے ہیں. سچا پیار بنی نوع انسان سے ہو، ان کے غم کو اپنا غم بنائیں، ان کی فکروں کو اپنی فکریں بنا لیں، ان کے بد انجام پر نظر رکھتے ہوئے ان کو بچانے کی کوشش کریں. اس کے سوا اور کوئی تبلیغ کا راستہ نہیں. اور وہ خوشیاں جن کے وعدے آپ کو دیے گئے ہیں
سوچیں کہ ان لوگوں کے جو آپ کے ماحول میں بستے ہیں، ان کے ہلاک ہونے کے نتیجے میں آپ کیسے خوش ہوں گے؟ بس سچی انسانیت کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں۔ تبلیغ کے لیے سچی گہری انسانیت کی ضرورت ہے۔ خدا کی طرف سے پاک ہوائیں چلائی جا رہی ہیں، کل عالم میں چلائی جا رہی ہیں، آپ پر سے بھی یہ ہوائیں گزر رہی ہیں، لیکن یہ ہوائیں جہاں فیض برساتی ہیں، اگر وہاں ریگستان ہو تو کچھ ان حصوں پر ضرور فیض برسا جاتی ہیں جو خدا کے فضل کے ساتھ اگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ورنہ ریگستان پھر ریگستان ہی رہتا ہے۔ بس اپنے دلوں کی حالتوں کو تبدیل کریں اور زرخیز زمینیں بنائیں تاکہ کل عالم پر جو خدا کے فضل کی برساتی اور نمو دینے والی ہوائیں چلائی جا رہی ہیں ان سے آپ بھی فیض پائیں اور آپ کے ارد گرد بسنے والے بھی فیض پائیں۔ ان قوموں میں آپ غریب ملکوں سے آئے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہوئے یہ بھی تو خیال کریں کہ آپ پر فرض ہے کہ ان کو کچھ فیض پہنچائیں۔ یک طرفہ فیض ان سے لیتے چلے جائیں اور جھوٹے شکوے کریں کہ ان لوگوں میں ریسزم پایا جاتا ہے، یہ ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ جھوٹے شکوے اس لیے ہیں کہ اگر آپ اس فیض کے بدلے ان کو فیض نہیں پہنچاتے تو پھر واقعتاً آپ کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بس احمدیت تو فیض سے مالا مال ہے، دنیاوی فیض ان سے حاصل کریں، اس سے بہت بہتر روحانی فیض ان کو پہنچائیں، اور آپ میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دے۔ جب تک آپ صاحب اولاد نہ ہو، آپ میں سے ہر ایک میرا مخاطب ہے، اس وقت تک لوگوں کے صاحب اولاد سے آپ کیسے خوشیوں کے جشن منائیں گے؟ وہ مائیں جو اولاد سے محروم رہتی ہیں، ان کی بہنوں، ان کے بھائیوں، ان کے عزیزوں کے ہاں جب پیدائش کے بعد پیدائش ہوتی ہے، خوش تو ہوتی ہیں مگر روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، ان کے دل غمگین ہوتے ہیں اور علیحدگی میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور گریہ ازاری کرتے ہیں، یا خدا ہمیں کیوں اس خوشی سے محروم رکھا ہے؟ تو دنیا احمدیت پر نظر ڈال کر ان کے ہاں جو روحانی پیدائشیں ہو رہی ہیں ان کو بھی اس سچی آنکھ سے دیکھیں، اور اگر آپ اس روحانی پیدائش سے محروم ہیں تو اسی طرح خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں کہ جس طرح ہمارے دوسرے بھائیوں کو روحانی اولاد سے متمتع فرما رہا ہے، کچھ رحم و کرم کی چھینٹیں ہم پر بھی ہوں۔ اس سچے دل اور نیک دعاؤں کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ انقلاب یہاں بھی ضرور برپا ہوگا، اور دیکھتے دیکھتے آپ کی کائے پلٹ جائے گی اور آپ کا ماحول بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اب چونکہ اس حال کا وقت جو جس وقت کے لیے لیا گیا تھا ختم ہو رہا ہے اور ہم نے سفر پر بھی جانا ہے، اس لیے میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں اس امید پر کہ میرے دل کی باتیں جو دل سے اٹھی ہیں آپ کے دل میں جاگزین ہوں گی اور اثر دکھائیں گی۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. ما كان